ایک زمانے میں پہاڑیوں اور گھاس کے میدانوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں متجسس اور پرجوش بچوں کا ایک گروپ رہتا تھا۔ یہ بچے اپنی بے پناہ تخیل اور فطرت سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ ایک دھوپ والی صبح جب وہ جنگلی پھولوں سے بھرے گھاس کے میدان میں کھیل رہے تھے، ایک ایسا جادوئی واقعہ سامنے آیا جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بچے ہنس رہے تھے اور ٹیگ بجا رہے تھے، رنگ برنگی تتلیوں کا ایک کلیڈوسکوپ ان کے گرد لہرا رہا تھا۔ نازک مخلوقات سے مسحور بچوں نے تتلیوں کی جادوئی دنیا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک خاص مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ گروپ کی لیڈر للی تھی، ایک روشن اور بہادر لڑکی جس کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ تتلی کا باغ بنائیں تاکہ ان پرفتن کیڑوں میں سے زیادہ کو راغب کیا جا سکے۔ بچوں نے بے تابی سے بیج، گملے اور باغبانی کے اوزار اکٹھے کیے، مختلف قسم کے پھول لگانے کے لیے مل کر کام کیا جو تتلیوں کو دیکھنے کے لیے آمادہ کریں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور جلد ہی گھاس کا میدان تتلیوں کے لیے ایک متحرک پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ ہوا پھولوں کی میٹھی خوشبو سے معمور تھی اور بچے رنگ برنگے کیڑے مکاڑوں کو پھولوں سے دوسری طرف اڑتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے باغ کا نام ونگ آف ونڈروم رکھا۔ ایک دن جب بچے باغ میں جمع ہوئے تو انہوں نے ایک خاص طور پر غیر معمولی تتلی کو دیکھا۔ اس کے پروں کو سونے اور چاندی کے چمکتے نمونوں سے مزین کیا گیا تھا۔ بچے اس کے حسن و جمال کے سحر میں مبتلا تھے۔ للی، ایک مہم جوئی کی روح ہونے کی وجہ سے، اس نے شاندار تتلی کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جب وہ گھاس کے میدان میں رقص کرتی تھی۔ تتلی ایک جادوئی پورٹل کے ذریعے للی کی رہنمائی کرتی تھی اور اچانک انہوں نے اپنے آپ کو ایک پوشیدہ دائرے میں پایا جہاں تتلیاں حکمران تھیں۔ تتلی کی ملکہ نے طلوع آفتاب کی طرح شاندار پروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس نے وضاحت کی کہ تتلی باغ بنانے کی ان کی کوششوں نے نہ صرف گھاس کا میدان پر سحر طاری کیا تھا، بلکہ تتلی کی بادشاہی کے لیے ایک گیٹ وے بھی کھول دیا تھا۔ تتلی ملکہ نے بچوں کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک خصوصی تحفہ پیش کیا، چمکتی ہوئی پریوں کی دھول کی چھوٹی شیشیاں۔ اس نے وضاحت کی کہ پریوں کی دھول میں خوابوں کو سچ کرنے کی طاقت تھی۔ پرجوش انداز میں بچے اپنے گاؤں واپس لوٹے، اپنے ناقابل یقین سفر کو بانٹنے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے گھاس کے میدان میں پریوں کی دھول چھڑک دی اور جلد ہی جادوئی چیزیں ہونے لگیں۔ شاندار رنگوں میں پھول کھلے اور گھاس کا میدان نہ صرف تتلیوں بلکہ دیگر جادوئی مخلوقات کے لیے بھی پناہ گاہ بن گیا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور ان کے ارد گرد موجود جادو کو پسند کیا۔ تتلی باغ خوشی اور حیرت کی جگہ بن گیا، جہاں بچے اور تتلیاں کامل ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو ان کے چھوٹے سے گاؤں میں رونما ہونے والے پرفتن مہم جوئی سے ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے تھے۔ اور اس طرح بچوں اور تتلیوں کی کہانی زندہ رہتی تھی، پھولوں کے درمیان سرگوشی اور ہلکی ہوا کے جھونکے سے ایک کہانی۔